مجھے اس چیز کا پورا خیال ہے، لیکن سن لیجئے، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو اللہ پاک نے علم میں کتنا عروج اور کتنا کمال عطا فرمایا تھا۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جو بھی سوال آتا، کسی بھی طرح کا سوال آتا، کسی بھی زبان میں آتا، اور جو بھی استفتاء آتا، اعلیٰ حضرت دلائل کے انبار لگا دیتے، احادیث کے آپ انبار لگا دیتے۔ آئیے میں مثال کے ذریعے سے آپ کو بتاؤں۔ ایک مرتبہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، ان کے خلیفہ اور شاگرد ہیں حاجی مولانا کرامت اللہ صاحب علیہ الرحمہ، انہوں نے دلی سے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک استفتاء بھیجا، ایک سوال بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا، حضور زید نام کا ایک شخص ہے، اس نے درود تاج پڑھنے کو شرک اور بدعت قرار دیا ہے، اور یہ کہا کہ درود تاج پڑھنا گناہ ہے۔ درود تاج کیا ہے؟ میں پڑھتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے۔ درود تاج یہ ہے، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مکتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره والسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ یہ درود تاج ہے۔ تو دلی سے مولانا کرامت اللہ صاحب نے سوال بھیجا، استفتاء بھیجا، کہ حضور زید نام کا ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے درود تاج پڑھنا گناہ ہے، شرک اور بدعت ہے، اور اس کی وجہ اور علت اور سبب یہ بیان کرتا ہے کہ اس درود تاج میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دافع البلاء والوبا کہا گیا ہے، یعنی وہ بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، وہ وباؤں کو دور کرتے ہیں، وہ بیماریوں کو دور کرتے ہیں، یہ کہا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اس کو پڑھنا گناہ ہے، شرک اور بدعت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جیسے یہ سوال اور استفتاء ہمارے اور آپ کے امام احمد رضا کی بارگاہ میں آتا ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم جوش میں آتا ہے، اعلیٰ حضرت کا قلم حرکت میں آتا ہے، اور آپ نے قلم اٹھایا اور پھر مستقل ایک رسالہ اور کتاب آپ نے لکھی، جس کا نام آپ نے الامن والعلا رکھا ہے۔ آج بھی یہ کتاب ہمارے حضرت مستان شاہ عربی مدرسے کے لائبریری میں موجود ہے، اٹھا کر کے پڑھ لیں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور اس کتاب میں میرے رضا نے ایک نہیں دو نہیں پورے 300 حدیثوں کو جمع کر کے اس مسئلے کو ثابت کر دیا۔ ارے نادانو، ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی دافع البلا بھی ہیں، دافع الوبا بھی ہیں، اور صاحب جود و عطا بھی ہیں، وہ بلاؤں کو بھی دور کرتے ہیں، وباؤں کو بھی دور کرتے ہیں۔ ارے بیماری کو دور کرنا تو مصیبتوں کو دور کرنا تو درکنار، وہ ایسے رسول ہیں اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وہ ایسے رسول ہیں اللہ کی عطا سے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹاتے ہیں، اللہ کی عطا سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ 300 حدیثوں کو لکھ کر میرے رضا نے اس مسئلے کو واضح فرما دیا۔ آپ ذرا سوچئے، 1-2 حدیثیں مشکل سے ہمیں یاد ہوتی ہے 10-15 سال پڑھنے کے بعد، لیکن اعلیٰ حضرت کا کیا کمال تھا، ایک سوال آتا مستقل کتاب لکھ دیتے تھے، 300-400 حدیثیں لکھ دیتے تھے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ایک سوال اور آیا، حضور وہابیوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل البشر ہونے کا انکار کیا ہے۔ اگر
اگر حضور تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام رسولوں سے افضل ہیں، تو قرآن و حدیث سے دلیل پیش کریں۔ اس کا انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جیسے یہ سوال آیا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہمارے نبی حضور رحمت عالم کا افضل البشر ہونا، سید البشر ہونا، سید الاولین ہونا، سید الآخرین ہونا، یہ جو مسئلہ ہے یقینی، قطعی، ایمانی، ایقانی، اذعانی اور اجماعی مسئلہ ہے، اس کا انکار نہ کرے گا مگر گمراہ بددین بندے شیاطین۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور اس حوالے سے اعلیٰ حضرت نے مستقل ایک رسالہ اور ایک کتاب لکھا جس کا نام آپ نے تجلی الیقین رکھا، اور اس کتاب میں اعلیٰ حضرت نے 100 حدیثوں کا جمع کر کے بتا دیا ہمارا رسول سارے رسولوں کا امام ہے، ہمارا رسول سارے رسولوں سے افضل ہے، ہمارا رسول سارے رسولوں کا آقا اور مولا ہے، تاجدار ہے۔ آپ ذرا سوچئے، ایک مسئلے پر 100 حدیثیں، ایک مسئلے پر 300 حدیثیں، ایک مسئلے پر سینکڑوں دلیلیں آپ نے پیش کر دیا۔ یہ علمی کمال تھا فن حدیث میں اعلیٰ حضرت کا۔ یہی تو بات ہے کہ ایک مرتبہ علامہ مولانا مفتی سید محمد اشرفی الجیلانی علیہ الرحمت والرضوان حضور محدث اعظم ہند نے اپنے استاد گرامی، اپنے استاد محترم حافظ بخاری علامہ شاہ وسیع احمد محدث سورتی علیہ الرحمہ سے پوچھ لیا، حضور ذرا یہ بتائیے علم حدیث میں، فن حدیث میں اور علم حدیث میں اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے؟ شاہ وسیع احمد محدث سورتی فرماتے ہیں میرے شہزادے، اعلیٰ حضرت اس وقت پورے روئے زمین پر امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، سارے مومنین کے امیر ہیں حدیث کے میدان میں۔ اور پھر محدث سورتی نے فرمایا شہزادے اس کا مطلب بھی تم نے سمجھا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو شاہ وسیع احمد محدث سورتی کہتے ہیں اگر اس میدان میں فن حدیث میں میں زندگی بھر اعلیٰ حضرت سے پڑھتا رہوں تب بھی ان کے قدموں کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ برابری کی بات تو درکنار ہے، جب محدث اعظم ہند نے یہ سنا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ولی را ولی نی شناسد وہ عالم را عالم می داند، ولی ہی ولی کو پہچانتا ہے اور عالم ہی عالم کو جانتا ہے۔ یہ کمال تھا اعلیٰ حضرت کا علم حدیث میں۔ اور بھی سینکڑوں مثالیں میں دے سکتا ہوں علم حدیث میں کتاب کی روشنی میں، لیکن دوسرے علوم میں بھی میں ان کی مہارت آپ کو بتاؤں۔ اب میں تھوڑا توجہ آپ کی چاہوں گا، سمجھیں آپ اعلیٰ حضرت کون ہیں۔ علم فقہ میں مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں نا اس کے علم فقہ کہتے ہیں۔ علم فقہ میں اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کیا کمال عطا فرمایا تھا۔ سب سے پہلے ایک حدیث میں آپ کو سنا دو فقہ کے بارے میں، میرے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس بندے مومن کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے، بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اور محدثین فقہا فرماتے ہیں محدث ہونا یہ علم کا پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، اور فقیہ ہونا یعنی مفتی ہونا، مسئلے بیان کرنا، فقیہ ہونا یہ اس کا آخری منزل ہے، اس کی آخری منزل ہے، آخری زینہ ہے۔ اب ذرا سوچئے علم تفقہ فی الدین میں، فقہ میں اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کیا کمال عطا فرمایا تھا۔ میں اگر چاہوں تو 2 مرتبہ ریپیٹ کرتا ہوں لیکن سمجھیے۔ باب التیمم میں، کس میں؟ باب التیمم میں علماء متقدمین اور علماء متاخرین، پہلے کے اور بعد کے تمام علماء نے ہزاروں کتاب لکھی ہے۔ کتنی کتاب؟ ہزاروں کتاب لکھی ہے۔ اگر میری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے تو بس میرے لیے مغفرت کی دعا کر دینا، لیکن اعلیٰ حضرت کی شان اور عظمت آپ کے دل میں روشن ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس کو سنیں گے تو سنیے، علماء متقدمین پہلے کے علماء، علماء متاخرین بعد کے علماء، ان تمام علماء نے باب التیمم میں، تیمم کس کو کہتے ہیں؟ اگر پانی نہ ملے یا پانی پر قدرت نہ کرے تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کرے اور نماز پڑھ لے، اس کو تیمم کہتے ہیں۔ اس حوالے سے سینکڑوں ہزاروں کتابیں علماء نے لکھی ہے اور بہت بحث کیا اس کے اندر، اور ان سب کا نچوڑ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جن چیزوں سے تیمم کرنا جائز ہے، کن چیزوں سے ہم تیمم کر سکتے ہیں؟ مٹی سے، اینٹ سے، ڈھیلے سے، دیوار سے، اور وہ چیز جس پر مٹی گرد و غبار جمع ہو تو اس پر ہاتھ مار کر کے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ تو کن چیزوں سے تیمم کر سکتے ہیں؟ تمام علماء کی کتابوں سے ثابت یہ ہے کہ وہ ٹوٹل 74 چیزیں، کتنی چیزیں؟ 74 چیزیں ہیں جن سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔
وہاں سے لے کر کے یہاں تک تمام علماء نے ہزاروں کتاب لکھی ہے. ان ساری کتابوں کا نچوڑ یہ ہے کہ 74 چیزیں 74 چیزیں ایسی ہیں جن سے تیمم کرنا جائز و درست ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کی فقہی بصیرت پہ قربان، اعلیٰ حضرت نے جب یہاں قلم اٹھایا تو فرمایا 74 نہیں بلکہ 181 چیزیں ہیں جن سے تیمم کرنا جائز ہے. 181 چیزیں 181 ہیں جن سے تیمم کرنا جائز ہے. یہاں انسانی عقل حیرت و استجاب میں ڈوب جاتی ہے. اللہ تنہا فرد واحد نے، ایک شخص نے 160 چیزوں کو زیادہ کر کے 181 کر دیا ہے. 74 اینڈ 17 107 181 ہو گئے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ 74 چیزیں تو علماء سے ثابت ہے اور 107 چیزیں زیادت فقیر ہیں، فقیر نے زیادہ کیا ہے. اور فرمایا 181 چیزیں جن سے تیمم کرنا جائز ہے. اچھا، کن چیزوں سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے؟ اس پر بھی علماء نے کتاب لکھی ہے، اس پر بھی گفتگو کی ہے. جیسے سونے سے آپ تیمم نہیں کر سکتے، جانور کے چارے سے آپ تیمم نہیں کر سکتے، آگ اور کوئلے سے آپ تیمم نہیں کر سکتے، ہڈیوں سے آپ تیمم نہیں کر سکتے، ٹھیک، اور لوہے سے آپ تیمم نہیں کر سکتے. ان ساری چیزوں سے تیمم نہیں کر سکتے. سارے علماء نے اس میں کتاب لکھی اور ان تمام کتابوں کا نچوڑ یہ ہے. وہ کتنی چیزیں ہیں جن سے تیمم نہیں کر سکتے؟ تو وہ ٹوٹل 58 چیزیں ہیں. 58 کتنی چیزیں ہیں؟ سارے علماء کی کتابوں سے کتنی چیز ثابت ہے؟ 58 چیزیں. لیکن آئیے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ ٹوٹل 120 چیزیں ہیں جن سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. 58 چیزوں میں 62 چیزوں کا اضافہ کر کے میرے رضا نے 120 کر دیا ہے اور فرمایا 120 چیزیں ہیں جن سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. اور آپ نیچے آئیے، دیکھیے فقہ میں اللہ نے اعلیٰ حضرت کو کیا کمال عطا فرمایا تھا. تیمم، پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورتیں کیا ہو سکتی ہے؟ تیمم آپ کب کریں گے؟ پانی پر قدرت نہ ہو یا پانی موجود نہ ہو تو آپ تیمم کریں گے نا، تو تیمم آپ کریں گے. اب پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورتیں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ ہم جو 8 سال سے کتابوں میں پڑھے مشکل سے 5-10 صورتیں ہم نے پڑھی ہے. کیا کیا؟ مثال کے طور پر آپ سفر میں ہیں، آپ کے پاس پانی کم ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے. یقین ہے کہ اگر میں نے اس پانی سے وضو کر لیا تو پانی ختم ہو جائے گا، میں پیاسا مر جاؤں گا. تو اب اسلام کہتا ہے، شریعت کہتی ہے حضور کی کہ پانی کے ہوتے ہوئے بھی آپ پانی پر قادر نہیں ہے، اس لیے پاک مٹی سے تیمم کر لیں، نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. ایک صورت یہ ہو گئی. اور دوسری صورت یہ ہے، آپ جنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، چاروں طرف دور دور تک پانی نہیں ہے، نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے. اگر آپ پاک مٹی سے تیمم نہیں کریں گے تو نماز آپ کی قضا ہو جائے گی. تو شریعت کہتی ہے پانی پر آپ قادر نہیں ہے، پاک مٹی سے تیمم کر لیں، نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. یہ دوسری صورت ہے. تیسری صورت جو ہم نے پڑھی ہے کتابوں میں وہ یہ ہے، آپ پانی کے پاس ہیں، پانی آپ کے پاس ہے لیکن پانی پر کنٹرول آپ کا نہیں ہے، پانی آپ کے قبضے میں نہیں ہے، پانی ان کے پاس ہے لیکن یہ پانی دینا نہیں چاہتے ہیں. ایسی صورت میں بھی پانی پر آپ قادر نہیں ہے، پاک مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ فلاں صاحب کے پاس پانی تو ہے، وہ دینا بھی چاہتے ہیں لیکن فری میں دینا نہیں چاہتے، پیسوں سے دینا چاہتے ہیں، پانی بیچنا چاہتے ہیں. اب اگر آپ کے پاس پیسہ موجود ہے پانی خریدنے کے لیے تو ضروری ہے کہ وضو کے لیے پانی خریدیں، پھر وضو کریں، پھر نماز پڑھیں. لیکن آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے پانی خریدنے کے لیے تو شریعت کہتی ہے کہ آپ مجبور ہیں، پانی پر قادر نہیں ہے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. ایک پانچویں صورت یہ ہے کہ پانی قریب میں موجود ہے، اس پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، میں وہاں جا کے وضو کر سکتا ہوں لیکن راستے میں کسی دشمن کا خوف اور خطرہ موجود ہے کہ دشمن مجھ پر جان لیوا حملہ کرے گا. ایسی صورت میں بھی شریعت کہتی ہے وہاں نہ جائیں، آپ پانی پر قادر نہیں ہے، پاک مٹی سے تیمم کر لیں، نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. اور چھٹی صورت یہ ہے، پانی قریب میں موجود ہے لیکن راستے میں جنگلی جانور ہے، درندہ موجود ہے، جاؤں گا تو پھاڑ ڈالے گا، جان کو نقصان پہنچائے گا. ایسی صورت میں بھی آپ پانی پر قادر نہیں ہے، یہیں پاک مٹی سے تیمم کر لیں، نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. اس طرح تمام علماء نے جو کتابیں لکھی ہے وہ کتنی صورتیں ہو سکتی ہے پانی پر قادر نہ ہونے کی. تو فقہائے کرام کی کتابوں میں ملتا ہے وہ 20 سے 30 صورتیں ہیں، 20 سے 30 صورتیں ہیں پانی پر قادر نہ ہونے کی. بعض فقہائے کرام کی کتاب میں بڑی مشکل سے 40 سے
50 صورتیں ملتی ہے. کتنی ملتی ہے؟ 40 سے 50 صورتیں پانی پر قادر نہ ہونے کے. آؤ میرے رضا کی بارگاہ میں، آؤ امام احمد رضا کی بارگاہ میں، آؤ مجدد میت حاضرہ کی بارگاہ میں. میرے رضا نے جب پانی پر قادر نہ ہونے کی صورتوں کو شمار کروانا چاہا تو پورے پونے 200 صورتوں کو شمار فرمایا اور کہا پورے پونے 200 صورتیں ہیں جن سے پانی پر قادر نہ ہونے کی بنیاد پر تیمم کرنا جائز و درست ہے. مجھے 100% یقین ہے نا، بڑی مشکل سے سبحان اللہ نکلے گا، لیکن سنیے اعلیٰ حضرت کا علم مقام کیا ہے. ایک دو اور مثالیں. عالم کورس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کا نام ہے مسلم الثبوت اصول فقہ کی. آپ تھوڑی بھی آنکھ جھپکائیں گے نا تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. بڑی ضخیم بڑی زبردست کتاب ہے. سنیے بہت توجہ، یہ بہت ہارڈ اردو میں اس کو آسان کر کے آپ کو بتا رہا ہوں. عالم کورس میں اصول فقہ میں کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے مسلم الثبوت. ٹھیک، یہ اعلیٰ حضرت کے والد صاحب بچوں کو پڑھاتے تھے. کون ہے ان کے والد صاحب؟ مفتی نقی علی خان علیہ رحمہ. یہ بچوں کو پڑھاتے تھے. پڑھاتے بیچ میں متن میں ایک عربی عبارت آئی. اس عبارت پر ان کے والد کو اعتراض ہوا، ڈاؤٹ ہوا، اور اس اعتراض کو انہوں نے قائم کیا، اس کا جواب بھی انہوں نے دیا اور اس کو یہاں پر حاشیے میں لکھ دیا. اس عبارت پر اعتراض ہوتا ہے، اس کا اعتراض یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. والد صاحب نے لکھا پڑھائی کے دوران جب وہ کتاب اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں آئی. کس کے ہاتھ میں؟ سنیے کیا علم والے تھے. اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں آئی. اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ میرے والد نے اس عبارت پر اعتراض کیا اور اس اعتراض کا خود جواب دیا، تو اعلیٰ حضرت نے اس عربی عبارت کی ایسی توضیح اور ایسا شافی بیان فرمایا اور والد کے حاشیے پر حاشیہ لگایا اور دوسرے دن والد کی بارگاہ میں پیش کر دیا. کتاب کو پیش کرنے کے بعد والد صاحب نے دیکھا کہ میں نے جو حاشیہ لگایا ہے میری عبارت پر احمد رضا کا حاشیہ لگا ہوا ہے اور انہوں نے ایسا اس کو بیان کیا ہے کہ اس عبارت میں کوئی اعتراض واقع نہیں ہوتا. جیسی درسگاہ میں حاضر ہوئے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. احمد رضا بیٹے کو سینے سے لگایا اور بے شمار دعاؤں سے نوازا اور یہ جملہ آج بھی کتاب میں موجود ہے. اپنے بیٹے امام احمد رضا سے مخاطب ہو کر والد صاحب کہتے ہیں او میرے بیٹے احمد رضا، تو مجھ سے پڑھتا نہیں بلکہ مجھے پڑھا دیا کرتا ہے. تو مجھ سے پڑھتا نہیں ہے، مجھے خود کو تو پڑھا دیتا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا علمی مقام ہے. ایک اور آخری بات میں آپ کو بتاؤ، اعلیٰ حضرت کا علمی مقام سمجھنا ہے تو علامہ شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ کے اس بیان سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب میں آپ کو دیکھنا چاہوں گا کتنے لوگ اس بات کو کیچ کرتے ہیں. علامہ شارح بخاری فرماتے ہیں فقہ حنفی میں رد المختار ایک کتاب ہے. کیا نام ہے اس کا؟ بولیے ذرا زور سے بولیے. رد المختار کیا ہے؟ اس نام کی برکت سے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. فقہ حنفی میں رد المختار خاتم التصانیف کی حیثیت ہے، یعنی تمام کتابوں کی سردار ہے. فقہ حنفی میں رد المختار ایک کتاب کا نام ہے. اچھا، مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ شارح بخاری فرماتے ہیں فقہ حنفی میں ائمہ مجتہدین سے لے کر کے 12ویں صدی تک جتنی کتابیں چھوٹی یا بڑی لکھی گئی ہے ان تمام کتابوں کا نچوڑ ہے رد المختار. ان تمام کتابوں کا نچوڑ ہے رد المختار. پھر مفتی شریف الحق امجدی فرماتے ہیں رد المختار کو اس کے مصنف علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا لکھا ہے کہ ماننے والوں کو اضافے کی گنجائش نہیں. جو کتاب کو مانتے ہیں نا اس کتاب کے ماننے والوں کو اس میں مزید کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں. یعنی ایک صاحب نے گھر ایسا بنایا کہ ماننے والا اس میں کچھ مزید اضافہ نہیں کر سکتا اور نہ ماننے والا اس میں کوئی خامی نہیں نکال سکتا. ماننے والے کو نہ اضافے کی ضرورت ہے اور مخالف کو مجال دم زدن کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. ایسی کتاب آپ نے لکھی ہے، اب لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. باوجود اس کے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے 6 سے 7 جلدوں پر مشتمل اس پر حاشیہ لکھا ہے. کتنا حاشیہ لکھا ہے؟ اور اس کتاب کا نام رکھا ہے جد الممتار. کیا نام ہے؟ جد الممتار. بولیے. رد المختار کا حاشیے کا نام کیا ہے؟ جد الممتار. اور یہ رد المختار کو جد الممتار کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس کا انداز آپ کو اسی وقت ہوگا جب آپ جد الممتار کا مطالعہ کریں گے. غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کو فقہ میں وہ مقام عطا فرمایا کہ حافظ
کتب حرم مکہ معظمہ سید اسماعیل مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت کے چند فتاواؤں کو پڑھ لے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، اور اعلیٰ حضرت کے وہ فتاواؤں کو پڑھ لیتے تو امام اعظم ابو حنیفہ مولانا احمد رضا کو اپنے خاص شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد میں شامل فرما لیتے تھے۔ اور تو اور ہیں، غیر اپنے غیر بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ایک وہابی دیوبندی مولوی ہے مولوی نظام الدین، وہ اپنے ہم زمانے میں علماء دیوبند میں کسی کو اپنے برابر نہیں سمجھتا تھا، سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتا تھا علماء دیوبند میں۔ لیکن جب اس نے رسائل رضویہ سے فقہ کے مسائل کے چند جوابات کو پڑھا تو یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ علامہ شامی رد المختار کے مصنف اور صاحب فتح القدیر جیسے بڑے دقاق علماء مولانا احمد رضا کے شاگرد معلوم ہوتے ہیں، مولانا احمد رضا کے شاگرد، بلکہ حد تو یہ ہے کہ یہ تو امام اعظم ثانی معلوم ہوتے ہیں، امام اعظم ثانی معلوم ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ اب آئیے میں آپ کو ایک اور میدان میں لے کے چلوں۔ علم ریاضی میں اعلیٰ حضرت کو کیا کمال تھا، علم ریاضی میں اعلیٰ حضرت کو کیا کمال تھا۔ آپ کی سستی اور آپ کی مایوسی جو نا مجھے بھی مایوس کر رہی ہے نا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی الکرام ابن الکریم۔ اصل میں ہماری قوم کی عادت سی ہو گئی ہے نا، کرامات سنیں گے، فضائل سنیں گے، سبحان اللہ بولیں گے، ہے نا۔ یہ سارے رد المختار، جد الممتار، ہے نا، سبحان الصبح نائبی کدب مقدود، کیا بول رہے ہیں حضرت، ہے نا، تو نیند آتی ہے۔ لیکن سن لیجئے حضرات گرامی، اعلیٰ حضرت کا عنوان ایسا عنوان ہے کہ آدمی سنے نا تو اس کا ایمان تازہ ہو جائے۔ اعلیٰ حضرت کو علم ریاضی میں کیا کمال تھا، اس کا اندازہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین کے واقعے سے لگایا جا سکتا ہے۔ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر تھے ڈاکٹر سر ضیاء الدین، یہ وہ شخص تھے جنہوں نے ہندوستان کے علاوہ بیرونی ممالک یورپ اور جرمن جا کر کے علم حاصل کیا تھا۔ ہندوستان میں ان کی بڑی شہرت اور بڑی عزت تھی، اور خاص طور پر علم ریاضی میں اعلیٰ درجے کا یہ کمال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ علم ریاضی کے ایک مسئلے میں انہیں اشتباہ ہوا، ڈاؤٹ ہوا، بڑی کوشش اور محنت اور مطالعے کے بعد بھی وہ مسئلہ حل نہ ہوا تو انہوں نے جرمن جانے کا ارادہ کیا۔ چونکہ پیسے والے بھی تھے، صاحب ثروت بھی تھے، اور علم سے ایک لگاؤ بھی تھا، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے جرمن جانے کا انہوں نے ارادہ کیا، پلان بنایا۔ لیکن جانے سے پہلے حضرت مولانا سید سلیمان اشرفی جیلانی سے کہا، جو پروفیسر دینیات تھے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے، ان سے کہا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے میں جو ہے وہ جرمن جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جرمن جانے سے پہلے آپ بریلی ہو جائیں اور بریلی جا کر کے مولانا احمد رضا سے اس مسئلے کو حل کر لیں۔ تو انہیں غصہ آ گیا، ڈاکٹر صاحب کو غصہ آ گیا، کہا مولانا آپ کیسی بات کرتے ہو، میں کہاں جا کر کے علم حاصل کر کے آیا ہوں، اور فن ریاضی میں اعلیٰ درجے کا کمال رکھتا ہوں، مجھ سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، اور آپ اس مولانا کے پاس مجھے بھیجتے ہیں جو بیرونی ممالک تو چھوڑیے، ہندوستان کے دوسرے شہر تو چھوڑیے، جو اپنے ہی شہر بریلی کے کالج میں تعلیم حاصل نہیں کیا، جو مولانا اپنے شہر کے کالج میں جا کر کے نہیں پڑھا، آپ اس کے پاس مجھے بھیجتے ہیں۔ کہا مجھے اطمینان ہے کہ اگر آپ وہاں جائیں گے تو آپ کے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ انہوں نے جانے سے انکار کیا، اور پھر چند دنوں کے بعد پھر پریشان دیکھا تو مولانا صاحب نے پھر کہا کہ بریلی چلے جائیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ جب تیسری مرتبہ جرمن جانے کا انہوں نے پختہ ارادہ کیا ڈاکٹر صاحب نے مسئلے کے حل کے لیے، تو مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے کہا اتنا لمبا سفر کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک مرتبہ بریلی ہو کے آئیں، اور دلی سے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ گاڑی ہے بریلی شریف کے لیے۔ ان کے بار بار کہنے پر ڈاکٹر صاحب تیار ہو گئے اور اتفاق سے عصر کے وقت میں پہنچ گئے۔ کہاں پر؟ بریلی شریف عصر کے وقت میں پہنچ گئے، اور عصر کے وقت پہنچنے کے بعد اعلیٰ حضرت نے پوچھا ڈاکٹر صاحب کیسا آنا ہوا ہے؟ کہا حضور علم ریاضی کا ایک بہت اہم مسئلہ لے کر آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بتائیے کون سا مسئلہ ہے؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ میں یوں آپ کو چند لمحوں میں بیان کر دوں، اس کے لیے کافی وقت درکار ہے، لمبا چوڑا ٹائم چاہیے اور پرسکون ماحول چاہیے، یہاں تو لوگ بیٹھے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بتا تو دیجئے نا کہ سوال کیا ہے۔ تو ڈاکٹر سر ضیاء الدین وائس چانسلر مسلم علی گڑھ یونیورسٹی نے کہا حضور سوال یہ ہے، ادھر سوال سننا تھا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس کا جواب یہ ہے۔
ڈاکٹر صاحب کے قدموں کے نیچے زمین کھسک گئی، آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آنکھوں سے پردے ہٹ گئے۔ بعض اب تک ڈاکٹر صاحب نے کہا مولانا احمد رضا اب تک سنا کرتا تھا کہ علم لدنی بھی ہوتا ہے، اور آج ناکوں سے دیکھ رہا ہوں کہ علم لدنی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ برسوں سے آپ اسی مسئلے کو حل کر رہے تھے، منٹوں میں اعلیٰ حضرت نے اس کا جواب حل فرما دیا۔ میں تو جرمن اور جاپان جانے والا تھا، یورپ جانے والا تھا، بیرونی ممالک کا میں سفر کرنے والا تھا اس مسئلے کے حل کے لیے، مولانا سید سلیمان اشرف نے احسان فرمایا، بریلی بھیجا اور آپ نے منٹوں میں اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ ذرا یہ تو بتائیے نا کہ اس علم میں آپ کا استاد کون ہے، کس سے آپ نے یہ علم حاصل کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس فن میں میرا کوئی استاد نہیں ہے، بس میں نے اپنے والد صاحب سے جمع، تقسیم، تفریق اور ضرب، یہ 4 قاعدے میں نے سیکھ لیے تھے کہ وراثت میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ایک مرتبہ میں وہ فن ریاضی کی کتاب لے کر کے پڑھ رہا تھا، والد صاحب نے کہا بیٹا اس میں اپنا وقت ضائع مت کرو، تم دین کا کام کرتے رہو، رسول اللہ کی بارگاہ سے یہ علم تمہیں ویسے ہی عطا ہوگا، ویسے ہی عطا ہوگا۔ بس یہ 4 قاعدے میں نے سیکھ لیے تھے، انہی 4 قاعدوں کی بنیاد پر ریاضی کا ہر مسئلہ مجھ سے حل ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں نا اعلیٰ حضرت کے علم کا اثر کیا ہوا۔ علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چند مہینوں کے بعد میں ڈاکٹر سے صاحب کے ملاقات کے لیے گیا، اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی؟ کہا ملاقات بھی کیا، بات چیت بھی ہوئی۔ کہا آپ نے اعلیٰ حضرت کو کیسے پایا؟ بڑا خلیق منقصر المزاج پایا، اچھے مزاج والا پایا، نرم مزاج والا پایا۔ اور پھر علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر اعلیٰ حضرت کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر یہ ہے، ڈاکٹر صاحب کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، انہوں نے چہرے پہ داڑھی رکھ لی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نماز کے پابند نہیں تھے، مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر سر ضیاء الدین جو ہے نا وہ نماز کے پابند بن گئے۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں، یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ہیں۔ علم ریاضی میں بھی ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اب آئیے فن شعر و شاعری میں، فن نعت گوئی میں اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کیا کمال عطا فرمایا تھا۔ اب سب سبحان اللہ ضرور بولیں گے، نہیں بولنے والا بھی بولیں گے، ہے نا؟ کیا اللہ نے انہیں عروج عطا فرمایا تھا؟ سنیے، اتنا کمال عطا فرمایا تھا کہ حضرت داغ دہلوی جو اعلیٰ حضرت کے جو چھوٹے بھائی ہیں نا علامہ حسن رضا خان، ان کے بھی استاد تھے داغ دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ فن شاعری میں بڑا کمال رکھتے تھے۔ وہ شخصیت جب اعلیٰ حضرت کے اشعار کو پڑھ رہی ہوتی، جھوم بھی رہے ہوتے اور آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک رہے ہوتے، اور داغ دہلوی اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ کہہ بھی رہے ہوتے، ملک سخن کی شائی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شائی تم کو رضا مسلم، ارے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کیا کمال عطا فرمایا تھا۔ دیکھیے نعت لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، سب سے مشکل کام نعت لکھنا ہے، چونکہ تھوڑا بھی بال برابر بھی زیادہ کر دیا تو شرک لازم آئے گا، اللہ سے ملا دیا نا، اور تھوڑا بھی بال برابر کم کر دیا تو نبی کی توہین لازم آئے گی۔ ان 2 دیواروں کے بیچ میں ٹھہر کر، 2 تلواروں کے بیچ میں رک کر نعت لکھنا پڑتا ہے، ایک زبان میں نعت لکھنا۔ میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت کی اتنی موٹی کتاب حدائق بخشش جو نعتوں سے بھری ہوئی ہے، سینکڑوں نعتیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے۔ فن نعت گوئی میں اعلیٰ حضرت کو کیا کمال تھا۔ آئیے میں آپ کو ایک مثال دے کر کے اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ تاجدار اہل سنت شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ 2 علماء کرام تشریف لائے، ایک کا نام مولانا سید ارشاد علی ہے اور ایک کا نام مولانا سید شاہ ناطق علی صاحب ہے۔ یہ دونوں علماء اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے سلام عرض کرنے کے بعد عرض کہ حضور آپ نے یوں تو نعتیں بہت لکھی ہے، بہت ساری نعتیں لکھی ہے، لیکن ہم دونوں سید زادوں کی، ہم دونوں عالموں کی دلی خواہش ہے، آرزو اور تمنا ہے، ایک نعت آپ ایسی بھی لکھ دیں جس میں اردو بھی ہو، عربی بھی ہو، فارسی بھی ہو، ہندی بھی ہو، یعنی 4 زبانوں پر مشتمل وہ نعت ہو۔ اعلیٰ حضرت نے منع نہ فرمایا بلکہ یہ فرمایا میرے ساتھیوں نہ تو یہ میرا طریقہ ہے، نہ تو میرا یہ رنگ اور ڈھنگ ہے کہ میں اتنی زبانوں میں نعت لکھوں، لیکن چونکہ تم دونوں وارث انبیاء ہو، آل رسول ہو، اولاد علی ہو، تمہاری عرض اور گزارش نہیں بلکہ تمہارا حکم ہے۔ اسی وقت اسی مجلس میں بغیر کسی تیاری کے اعلیٰ حضرت نے قلم کو اٹھایا اور فی البدیع ایک ایسی نعت آپ نے لکھی ہے جو 4 زبانوں پر مشتمل ہے، اس میں اردو بھی ہے، عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، ہندی بھی ہے۔ جانتے ہو نعت کون ہے؟ میرا امام کہتا ہے لم یاتی نظیرک فی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سری سو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا، لم یاتی نظیرک فی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سری سو ہے تجھ کو
शहे दूसरा जाना, अनाफी अतशुम व सखा का अतम, ऐ गैस हुए पाक है अबरे करम, बरसन हारे रिम झिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना, बस खामे नवाए रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिकता नाचार इस राह पड़ा जाना। आला हजरत ने वहीं बैठे बैठे, एक जबान में नात लिखना बहुत भारी काम, अच्छे अच्छे मुफ्ती नहीं लिख पाते, इतना भारी काम नात लिखना एक जबान में, और दो जबान में उससे भारी, तीन जबान में उससे भारी, चार में तो बहुत ही मुश्किल। लेकिन कुर्बान जाइए आला हजरत के इल्म फन पर, वहीं बैठे बैठे एक नहीं दो नहीं चार जबानों पर आपने नात लिखी। देखिए, लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन, अरबी है, क्या है बोलिए, लम याती नज़ीरु कफ़ी नज़रिन, अरबी है, मिसले तो नशुद पैदा जाना, फारसी है, जग राज को ताज तोरे सरिसो, हिंदी है तुझको शहे दोसरा जाना, उर्दू है, क्या है उर्दू है, अनफी अतशुम व सखाक अतम, अरबी है, ऐ गैस वे पाक है अबरे करम, फारसी है, बरसन हारे रिम झिम, दो बूंद इधर भी गिरा जाना। चार जबानों पर मुश्तमिल मेरे इमाम ने नात लिखी है। ये तो कमाल हो गया ना, चार जबानों पर लिखी है। और इससे बड़ी कमाल की बात बताऊं मैं, इसीलिए तो आला हजरत को क्या कहते हैं, आयतुम मिन आयातिल्लाह, मोजज़तुम मिन मोजज़ाती रसूलिल्लाह। अरे आला हजरत को समझने के लिए सुनिए, हर साल गुलाम रब्बानी ये जुमला कहता है, इस बार भी कह रहा है, आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत होना जरूरी है। हर एक के समझ में आला हजरत आते नहीं है, हर एक के समझ में आला हजरत आने वाले नहीं है। और ये मेरा जुमला नहीं है, मेरे बड़ों का जुमला है। आला हजरत को समझने के लिए कम से कम अदना हजरत और हजरत होना जरूरी है। सबके समझ में आला हजरत नहीं आते। चार जबानों में लिखा, ये बड़ी बात है। लेकिन लास्ट का जो शेर है ना, बस खामे नवाए रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिकता ना चार इसरा पड़ा जाना। कमाल दर कमाल। देखिए कौन दो मौलाना आए थे, एक का नाम क्या था इरशाद, दूसरे का नाम सैयद नातिक अली, ठीक है। इस आखिरी शेर में आला हजरत ने चार जबानों को जमा किया, अपना भी नाम लिया, उन दोनों का भी नाम लिया। कमाल दर कमाल। देखिए चार जबानें भी, अपना भी नाम, उन दोनों का भी नाम। तवज्जो, बस खामे नवाए रजा, आला हजरत का नाम आ गया रजा। इरशाद अहिब्बा नातिक था, इरशाद अहिब्बा नातिक था, नाचार इस राह पड़ा जाना। ये आला हजरत हैं, ये आला हजरत हैं। आला हजरत का कोई जवाब नहीं, ना उनका जवाब है, ना उनके इल्म का जवाब है, ना उनके अमल का जवाब है, ना उनके तकवे का जवाब है, ना उनके ज़ुहद का जवाब है, ना उनके इश्क़ रिसालत का जवाब है, ना उनके कलम का जवाब है, ना उनकी तहरीरों का जवाब है, ना उनके फतवों का जवाब है, ना उनकी किताबों का जवाब है। अरे आला हजरत तो आला हजरत है, कसम रब्बे काबा की। जो आला हजरत के दामन इल्म से वाबिस्ता हो गए, वो अपने अपने ज़माने के एकताए रोज़गार होते चले गए। चुनांचे आप देखें, ये अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, जो आला हजरत के दामन इल्म से वाबिस्ता हुए तो मलिकुल उलमा बन गए। ये मुसन्निफ़ भारे शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहिर्रहमा है, जो आला हजरत के इल्मी समंदर में गोता जन हुए तो सदरुश शरिया बन गए। ये मुफस्सिर आज़म हिंद अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह हैं, जिन्होंने आला हजरत की बारगाह से इक्तसाब फैज़ किया तो सदरुल अफाजिल बन गए हैं। ये औलाद अली आले नबी हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अशरफीउल जिलानी है, जिन्होंने आला हजरत से शरफ़ तलम्मुज़ हासिल किया तो मुहद्दिस आज़म हिंद बन गए। अरे ये देखिए ना, मुनासिर अहले सुन्नत अल्लामा हशमत अली खान पीली बीती अलैहिर्रहमा है, जिन्होंने आला हजरत से फैज़ लिया तो शेर बैशे अहले सुन्नत बन गए। ये आला हजरत के बड़े बेटे अल्लामा हामिद रज़ा खान अलैहिर्रहमा है, जिन्होंने आला हजरत की बारगाह से कसबे इल्म किया, हुज्जतुल इस्लाम बन गए। ये आला हजरत के छोटे शहजादे हजरत अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खान अलैहिर्रहमा है, जो आला हजरत के इल्म की बारगाह से खुशा ची हुए तो मुफ्ती आज़म हिंद बन गए। ये अल्लामा बुरहानुद्दीन जबलपुरी है, जो आला हजरत की बारगाह में ज़ानो अदब तय किए तो बुरहाने मिल्लत बन गए। आला हजरत तो आला हजरत है, जो उनके दामन इल्म से वाबिस्ता हो गए वो अपने दौर के चमकते हुए सितारे बन गए।
اپنے دور کے چمکتے ہوئے انسان بن گئے، یکتائے روزگار بن گئے، تو خود اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہوگا؟ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کتنا اونچا ہے رضا کے علم و فن کا مرتبہ، کتنا اونچا ہے رضا کے علم و فن کا مرتبہ، اہل علم و فن کو بھی کچھ اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اگلوں نے لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ اس صدی میں ہے وہ تنہا میرے رضا کا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو اعلیٰ حضرت کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کا عشق رسول سننا ہے تو اگلے جمعہ آپ جلدی تشریف لائیں، انشاءاللہ ان کا عشق رسالت سنیں گے تو ہمارا بھی محبت رسول کا شمع جو نا اور زیادہ تیز ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چند اعلانات ہیں انہیں سماعت فرمائے۔